بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، سجدہ تلاوت سے متعلق ذکر کر رہے تھے، اب اسی سے متعلق احکام ہیں، احکام شریعہ، فقہی احکام، یعنی فقہا کے درمیان اختلاف ہے، سجدہ تلاوت واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ سنت مؤکدہ بھی واجب کے قریب ہوتا ہے، اسے کسی صورت میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ احناف کے ہاں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے جو پیروکار ہیں، ان کے ہاں واجب ہے پڑھنے والے پر اور سننے والے پر بھی، دونوں پر سجدہ تلاوت یا سجدہ سماعت جو ہے وہ لازم ہے۔ اور باقی جمہور کے نزدیک یعنی امام شافعی، امام مالک، امام بن حنبل، ان کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ احناف کی دلیل کیا ہے کہ یہ واجب ہے؟ اس حوالے سے وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السجدۃ علی من سمعها وعلی من تلاها، سجدہ لازم ہے، علی وجوب کے لیے ہے، لازم اس شخص پر جو سے آیت سجدہ کو سن رہا ہو اور اس پر بھی جو اس کی تلاوت کر رہا ہو۔ اور پھر قرآن کریم کی ان آیات کو دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ ریز کیوں نہیں آتے؟ گویا کہ اللہ نے ان کی مذمت بیان کی ہے کہ جب قرآن پڑھا گیا ہے تو سجدہ پڑھی گئی ہے تو سجدہ نہیں کیا انہوں نے۔ تو واضح ہے کہ ملامت مذمت جو ہے اس صورت میں ہوتی ہے کہ اگر واجب جو ہے چھوڑا جائے، سنت یا مستحب چھوڑنے کی صورت میں جو ہے کوئی مذمت نہیں کی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح مذمت کرنا کہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یہ واضح دلیل ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ بھی سجدہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، تو جس طرح نماز کے سجدے لازم ہیں اسی طرح یہ بھی کیا ہیں ضروری اور لازم ہیں۔ باقیوں کے نزدیک واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو کیونکہ ہم حنفی ہیں اس لیے امام اعظم حنیفہ علیہ رحمہ کے اقوال جو ہے ہم نے ذکر کیے ہیں، ان کے دلائل جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ اب اس سے متعلق احکام شرعیہ یہی ہیں، جس طرح یعنی سجدہ تلاوت جو ہے اس کے لیے بھی وہی آداب ہیں جو نماز کے آداب ہوتے ہیں، یعنی سجدہ تلاوت کرنے والا باوضو ہو، اس کا جسم بھی پاک ہو، اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، وضو بھی کیا ہو، اور جس جگہ پر سجدہ کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے اور اس کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت جو ہے آپ کے کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں، یہ شرط ہے کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، اور جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، باوضو ہونا، اور پھر قبلہ رو ہو کر کے نماز پڑھنا۔ اسی طرح جو ہے وہی احکام سجدہ تلاوت کے لیے بھی ہیں۔ اور اب پڑھنے والے پر بھی لازم ہے اور سننے والے پر بھی لازم ہے، چاہے سننے والے کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اسے پتہ ہو یا نہ ہو کہ یہ آیت پڑھی گئی ہے اور اس صورت میں مجھ کے اوپر جو ہے میرے اوپر سجدہ تلاوت لازم ہوا، اسے چاہے پتہ ہو یا نہ ہو، یہ اس کے ذمے ہے۔ اگر نہیں پتہ تو یہ اس کی اپنی جہالت ہے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جو اسلامی ملک ہے، وہ اسلامی ملک جو ہے وہ دارالاسلام جو ہے دارالعلم ہوتا ہے، علم کا گھر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں سیکھتا، نہیں جانتا احکام شریعہ کو جو بنیادی احکام ہے، تو وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی عذر بارگاہ خداوندی مقبول نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کوئی دیہاتی آدمی، ان پڑھ آدمی کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، تو فلاں چیز اگر نہیں پڑھے ہوئے تو آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، آپ جواب دہ ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ اسی طرح جو ہے لائیو اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ سن لیتے ہیں تو پھر جو ہے سجدہ تلاوت بھی لازم ہوگا سننے کی وجہ سے۔ لیکن اگر لائیو نہیں ہے، ریکارڈنگ ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں ٹی وی پر یا باقی جو ہے دکھانے والے جو وسائل ہیں وہاں قرآن کی تلاوت لگائی جاتی ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے، پہلے سے لائیو نہیں ہوتی، تو پھر اگر کوئی آیت تلاوت پڑھتا ہے تو سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا، لائیو کی صورت میں سجدہ تلاوت لازم ہوتا ہے۔ اور واضح ہے کہ
پڑھنے والا بھی، اس کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے شرائط ہیں، عاقل ہو، بالغ ہو، اور بیداری کی حالت میں بھی ہو، یعنی اس کے لیے احکام بھی یہی ہیں کہ پڑھنے والا اور سننے والا جو ہے عاقل ہو، جاگ بھی رہا ہو۔ اگر کسی شخص کو نیند ہے کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اس کے سامنے تو وہ سو رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس پر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ سننے والا اگر چاہے وہ جنبی ہی کیوں نہ ہو، حیضہ بھی کیوں نہ ہو، یا نفاس والی عورت ہی کیوں نہ ہو، یا فرماتے ہیں کہ ممیز ہو، بچہ ہے لیکن ممیز ہو، اگر وہ سن لیتا ہے تو فرماتے ہیں اب بھی جو ہے اس کے ذمے جو ہے لازم ہوگا۔ ایک منٹ تھوڑا سا بند تو کریں، میرے خیال غلطی تو نہیں کر گیا میں۔ تو یہی بتا رہے تھے کہ چاہے وہ اس جنبی ہو، حیض عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، یا بچہ ہے لیکن اسے تمیز ہے، تب بھی جو ہے اس کے اوپر سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر امام نماز کی حالت میں پڑھ رہا ہے اور وہ اس کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے تو پھر سجدہ تلاوت نماز کی حالت میں ہوگا، یعنی نماز میں آیت تلاوت سنی ہے، امام کی ابتدا میں ہے، تو نماز میں واجب ہوگا، نماز سے ہٹ کر کے نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کسی وجہ سے امام نے جو آیت تلاوت آیت سجدہ پڑھی ہے لیکن سجدہ نہیں کیا، اور واضح ہے امام نے جب نہیں کیا کہ مقتدی بھی نہیں کریں گے، تو اب بعد میں اگر وہ چاہیں کہ ہم سجدہ تلاوت کریں ایسی الگ الگ، تو اس طرح جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ معصیت والا کام ہوا، غیر شرعی کام ہوا، لیکن اگر نماز میں نہیں سنا، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سنا ہے، تو پھر اسی وقت جو ہے سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس سے متعلق احکام شرعی جو علماء نے بیان کیے ہیں وہی جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں سجدہ تلاوت کے حوالے سے۔ اور آخر میں اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں کیونکہ طریقہ مروج جو طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، لوگ بیٹھے بیٹھے سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، قرآن بند کیا اور اللہ اکبر کا سجدے میں چلے گئے، تو ایسا نہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن بند کریں، کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر کے جو ہے دل میں ارادہ کریں، وہی نیت، اور اللہ اکبر کہتے ہی سجدے کی طرف چلے جائیں۔ سجدے میں جتنا دیر آپ جو ہے وہ تسبیحات پڑھنا چاہیں پڑھیں، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 7 مرتبہ جتنا بھی آپ لمبا سجدہ کرنا چاہیں کریں، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہی کھڑے ہو جائیں۔ اس انداز سے جو ہے یہ ایک صحیح طریقہ ہے سجدہ تلاوت کرنے کا، اگرچہ بیٹھے بیٹھے ہو تو جائے گا لیکن یہ طریقہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے۔ اگر ایک جگہ پر آپ بیٹھے ہیں ایک سے زائد مرتبہ جو ہے اگر آپ نے آیات پڑھ لی ہیں تو ایک بھی سجدہ کر لیں گے تو کافی ہے، ویسے زیادہ کریں، جتنی آیات آپ نے پڑھی ہیں اتنی جو ہے سجدے کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر جگہ تبدیل ہوتی ہیں، پہلے ایک جگہ پڑھا پھر دوسری جگہ، تو پھر جو ہے الگ الگ آیت سجدہ پڑھنے کی وجہ سے جو ہے سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں سجدہ تلاوت کے حوالے سے۔ بتانا یہ ہے کہ یہ لازم ہے، اس کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے، اور اگر زندگی میں اس طرح کے اعمال چھوٹے ہیں تو انہیں ادا کریں، واضح قضا نہیں ہے، جب ہی پڑھیں گے وہ ادا ہی ہوں گے، جب ہی ادا کریں گے تو ادا ہی ہوں گے، قضا نہیں ہوں گے، کیونکہ نماز کے اوقات مقرر ہیں، جب اس وقت میں نہ پڑھی جائے نماز تو نماز پھر قضا ہو جاتی ہے، پھر ادا نہیں ہوتی۔ قضا کے الگ احکام ہے، ادا کے الگ ہیں، لیکن سجدہ تلاوت جو ہے اگر چاہے وہ زندگی میں 100 مرتبہ چھوٹا، 50 مرتبہ سے کم بیش، پہلے احساس نہیں تھا، اب جو ہے وہ احکام شریعت سے واقفیت یا پتہ چل گیا ہے تو پھر ادا کرنا ہے، لیکن یہ ادا ہوگا، کوئی قضا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام۔